ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، پاکستان میں رہنے والے پاکستانی اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی کی منازلیں طے کراتا چلا جائے اور ہمارے لوگوں کو وہ اپرچونٹیز ملیں کہ جن کے ذریعے وہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا سکیں۔ ناظرین، تنقید تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ 2024 کا پاکستان اور آنے والے سالوں میں پاکستان کس طرح پھلتا پھولتا ہمیں نظر آ رہا ہے اور میرے لیے اور آپ کے لیے کیا اپرچونٹیز کریٹ ہونے جا رہی ہیں۔ ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کینیڈا کے نجی دورے پہ آئے ہوئے پاکستان کا بہت بڑا نام مایہ ناز جرنلسٹ اور سیاسی تجزیہ نگار اور خاص طور پہ جو ہے وہ سیاحت کا خصوصی شوق رکھنے والے جناب توفیق بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم توفیق صاحب، اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ ماشاءاللہ، آپ پچھلی مرتبہ جب شو میں آئے تھے، یہ بات ہے 2022 کے جون کی، تقریباً 2 سال پہلے، اس مرتبہ پھر آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو پہلے تو بتائیے کیسا وقت آپ کا کینیڈا میں گزر رہا ہے؟ بہت زبردست، ابھی تو مجھے 4-5 روز ہوئے یہاں پہ آئے ہوئے اور زیادہ ٹائم فیملی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آج پہلا ڈنر تھا، ہمارے دوست ہیں شہزادہ بے نظیر صاحب، تو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا اور دوستوں سے مل کے اچھا لگا، خوشی ہوئی۔ تو اب کیلگری جانا ہے، وہاں سے پھر US سے پھر واپس آنا ہے، پھر باقی دوستوں سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو کینیڈا میں چونکہ میرے عزیز ہیں بہت سارے اور سارا سسرال ادھر ہے، تو اچھا لگتا ہے سب سے مل کے، اپنے بزرگوں سے مل کے، اور وہ تو اب بے شمار مختلف اقسام کے ان پہ خوف طاری ہیں جس وجہ سے وہ پاکستان نہیں آتے۔ جی تو پہلے ہوتا تھا کہ 1 سال وہ آتے تھے، 1 سال ہم جاتے تھے یہاں پہ آتے تھے، اور 1 سال وہ پاکستان آتے تھے۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسا کہ وہ پاکستان نہیں آتے، آپ ہی کو آنا پڑ رہا ہے ان کو، تو پھر ہمیں ہی آنا پڑتا ہے ہر سال۔ بہرحال 1 سال کے گیپ کے بعد میں آیا ہوں اس دفعہ۔ بالکل ٹھیک۔ اور دیکھیے، جب ہم ٹی وی کے ذریعے پاکستان کو دیکھتے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی امریکہ کینیڈا بیٹھے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان بڑا انسیف ہے اور وہ 5-5 10-10 20-20 سال نہیں جاتے۔ مجھے موقع ملتا ہے ہر سال 1 2 3 چکر لگ جاتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ آپ اترتے ہیں تو جو ہے وہ نظام ایز گڈ ایز یوزول سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 2024 کا پاکستان اور آگے آنے والے سالوں میں کس طرح سے پاکستان ایوالو ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے، ایک تو یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی سسٹم موجود نہیں، جی، پاکستان میں قانون بھی موجود ہے، پاکستان میں آئین بھی موجود ہے، پاکستان میں ایک سسٹم بھی موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قانون کو توڑنے والوں کی، آئین کو توڑنے والوں کی اور سسٹم سے کھلواڑ کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، اور اسی وجہ سے پاکستان میں مایوسی بڑھ گئی۔ لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو معاشی تحفظ نہیں ہے، معاشرتی تحفظ نہیں ہے، جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ نہیں ہے۔ جب بہت المناک واقعات ہوتے ہیں اور جب ریاست بھی اپنی ذمہ داریوں میں سستی کا مظاہرہ کرتی ہے تو پھر لوگوں پر زیادہ خوف طاری ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ہماری جان و مال کی، ہماری عزت کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ریاست کو چاہیے کہ اگر اس طرح کا خوف پیدا ہو رہا ہے اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں میں اس طرح کا خوف پیدا ہو رہا ہے، دیکھیے اوورسیز پاکستانی تو پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اوورسیز پاکستانی اس میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، تو ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ تو جب اوورسیز پاکستانی ایک اپنے ہی ملک میں عدم تحفظ کا شکار ہوں گے مختلف حوالوں سے، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ یہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور جو سسٹم موجود ہے اس میں تبدیلیاں لا کے، ایسی تبدیلیاں جو وہاں عوام کو، لوگوں کو سہولتیں دیں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کا باعث بنے۔ اسی طرح قانون کی پاسداری کی جائے، آئین کی پاسداری کی جائے، تو پھر لوگوں کو ایک احساس ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ
پاکستان میں جانا چاہیے اور پاکستان میں جا کے ہمیں انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو 2024 میں ہم کھڑے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ابھی الیکشن بھی ہو گئے, حکومت بھی آ گئی, تو آپ کو 2024-25 یہ ایولیوشن کیا فیل ہو رہا ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں کیا ہم بہتری کی طرف ایک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں گامزن ہونا شروع ہو گئے؟ صحیح ڈائریکشن کی طرف ہم اس وقت جائیں گے جب ملک میں صحیح الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے. ایسے الیکشن ہوں گے جن پہ کوئی حرف نہیں آئے گا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف نہیں ہوئے. جو بدقسمتی سے جو 2024 میں الیکشن ہوئے ہیں ان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس سوالیہ نشان کی وجہ سے لوگ مایوسی کا شکار ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ شاید چونکہ پہلے بھی یہی حکومت تھی اور جو 1.5 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم رہے اور اب بھی وہی وزیر اعظم, اس سے پہلے بھی ان کے بھائی وزیر اعظم تھے اور کئی بار 3-4 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے. پنجاب ان کے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا وہ ان کے پاس رہا. تو اگر ان کے اتنی بار اقتدار میں کوئی مثبت بڑی تبدیلیاں سسٹم میں ایسی نہیں آ سکیں جس سے عوام کا کوئی فائدہ ہوتا, تو لوگ یہ ضرور سوچنے پہ اب مجبور ہیں کہ ابھی یہ مزید جتنے سال اقتدار میں رہ لیں یہ سسٹم میں کوئی ایسی تبدیلیاں شاید نہیں لا سکیں گے جن کی ابھی بے پناہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب جب پنجاب کا آپ نے ذکر کیا, پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں جی نئی وزیر اعلیٰ صاحبہ آ گئیں اور روزانہ ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ روٹی کی قیمت کم ہو گئی, کہیں کسی اور مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا. تو گراؤنڈ پہ پنجاب کے اندر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس جو ہے وہ نئی حکومت کو؟ دیکھیے ابھی تو اس حکومت پہ جو نئی حکومت آئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی, ابھی میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا کہ ہم اسے غیر ضروری طور پہ تنقید کا نشانہ بنائیں اور ہم کہیں کہ یہ بالکل کام نہیں کرے گی اور یہ اس طرح کی چیزیں. ابھی ابتدائی طور پہ انہیں چاہیے کہ وہ جو ایک نمائشی قسم کے کارنامے ہیں نا جو لا حاصل ہیں ان سے ذرا گریز کریں اور پائیدار اقدامات کریں. اور مختلف محکمے جو ہیں, کوئی مریم نواز شریف صاحبہ صرف پولیس کی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے نا, یا وہ کسی ایک محکمے کی, محکمہ زراعت کی یا محکمہ تعلیم کی یا محکمہ صحت کی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے, وہ تو بہت سارے محکمے ہیں پورے صوبے کے. تو انہیں چاہیے, چونکہ وہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں, میں تو ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں اپنے کالموں میں بھی, انہیں چاہیے کہ وہ پہلے جتنے بھی محکمے ہیں ایک ہفتہ کم از کم ایک محکمے کے بارے میں بریفنگ لیں, اس کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس محکمے میں مثلا ریونیو ہے, زراعت ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ٹورزم ہے, تو ان محکموں میں وہ لوگوں سے پوچھیں کہ ہم کیا ایسی تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں جس سے عوام کا یا لوگوں کا بھلا ہو. محض روز 4-5 ٹک ٹاک بنا لینے سے یا اس طرح کی چیزیں کرنے سے شاید میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائیں گی جو وہ چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جیسے آپ نے کہا قبل از وقت ہے, دیکھیے 6 مہینے سال اور گزرے تو کیا ہوتا ہے. 2 سال پہلے جب آپ سے شو پہ گفتگو ہوئی تو آپ نے خاص طور پہ پاکستان میں مورل ویلیوز کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں اس چیز کا بڑا فقدان ہے. تو ان 2 سالوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مزید سطح سے نیچے جا رہے ہیں یا ہم بہتری کی طرف آ رہے ہیں اخلاقی اعتبار سے؟ بالکل بہتری کی طرف نہیں آ رہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے مزید پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں برداشت نہیں رہی, عدم برداشت. اور پھر ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صحافت کے اور ہمارے جو مذہب کے, دین کے, اور جو ہمارے جو ٹیچرز ہیں اور ہمارے جو دانشور ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, یہ ایک مشترکہ کوشش کریں, مشترکہ جدوجہد کریں کہ جس سے معاشرے میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا ہے اور وہ جس سطح پہ چلا گیا ہے اس کو کم کریں
اور اس کے لیے جب تک اجتماعی کوشش نہیں کی جائے گی بات نہیں بنے گی. اخلاقی طور پہ جس قسم کی خبریں ہمیں روز پڑھنے کو ملتی ہیں اور ہمیں سننے کو ملتی ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ہم ان کو کیا دیں گے, ہم انہیں کیا مطلب وہ کیا سمجھیں گے کہ ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے جو بڑے تھے وہ کتنے بد اخلاق تھے. تو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے اخلاقیات سنوارنے کے لیے کچھ تو ایسا کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں بھی کوئی ایک بہتر مقام حاصل ہو. تو اس میں آپ اخلاقیات کی بات کریں تو کوئی ایک یا دو چیزوں کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں کہ یعنی کون سی ایسی ہماری قدر ہے یا قدریں ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ, ٹھیک ہے, یہ جس تیزی کے ساتھ ہماری معاشرتی زندگی میں سرایت کرتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا کہ جی میرے میں بے شمار برائیاں ہیں تو میں سب سے پہلے کون سی برائی چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو, یہ برائیوں کی ماں ہے خراب. اور ہمارے ہاں اس کو ایک معاشرتی ضرورت سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں جھوٹ کو جھوٹ سمجھا. آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیں, آپ کے جو اینکرز ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ باقی شعبوں میں دیکھ لیں, آپ اپنی جو نارمل ذاتی زندگی ہے اس میں آپ دیکھ لیں, اتنا جھوٹ سوسائٹی میں سرایت کر گیا ہے. اس سے جب تک ہم نجات حاصل نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے اور لوگوں کو سچ بتائیں گے نہیں, اور جب تک خود بھی سچ سننے کا اپنے اندر مادہ یا جذبہ حوصلہ پیدا نہیں کریں گے, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اخلاقیات ہیں اچھے اخلاقیات کی پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتے ہیں, نہیں چڑھ سکیں گے. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, گفتگو ہماری جاری ہے توفیق بٹ صاحب کے ساتھ, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بڑوں سے یہ سنا کہ سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. یعنی جب آپ ٹریول کرتے ہیں چاہے ایک علاقے سے دوسرا علاقہ, ایک شہر سے دوسرا شہر یا ایک ملک سے دوسرا ملک, تو آخر یہ سفر آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ ناظرین ہمارے ساتھ بریک کے بعد بھی رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب توفیق بٹ صاحب سے جو مایہ ناز جرنلسٹ بھی ہیں اور خاص طور پہ سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. بٹ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ اخلاقی قدروں کے حوالے سے بات کرے تھے. بڑا اچھا آپ نے کہا کہ اگر ہم ایک جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیں تو جو ہے معاشرے میں جو ہے وہ خوبصورتی اور جو ہے وہ خوشحالی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. آپ نے تھوڑا سا ٹورزم کا بھی ذکر کیا, مریم نواز صاحبہ کے ڈپارٹمنٹ کی توجہ کے حوالے سے. آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں ماشاءاللہ, ہم آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کو بھی دیکھتے ہیں. نہ صرف آپ دوسرے شہروں کو, اپنے دوستوں کو, وہاں کے کھانوں کو, کلچر کو, ہر چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سفر انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ بہت کچھ. سفر تو اتنا مبارک ہے کہ ہمارے اس میں ہمارا جو دین ہے اس میں بھی اسے ایک برکت کی علامت کے طور پہ بتایا گیا ہے. تو میں نے تو سفر میں بہت کچھ سیکھا. آپ بے شمار آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ ان سے تربیت حاصل کرتے, اور مختلف جو ملک ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے. آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. تو سفر میں بہت ساری خوبصورتیاں ہیں. دیکھیے میں تو اس لیے بھی کہ جو اللہ جو ہے وہ کل کائنات کا رب ہے, بے شک, اور اللہ نے خود کو رب العالمین قرار دیا ہے. کوئی رب الپاکستان تو نہیں ہے یا رب المسلمین تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی دنیا ہے, اور یہ دنیا جو ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. اور پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستان کے علاوہ جو اللہ کی زمین, جو اس پہ بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی زمینی جنت اتنی خوبصورت ہے تو اللہ کی آسمانی جنت جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی. تو میں نے سفر سے بہت کچھ سیکھا, اور مجھے لکھنے کا موقع بھی ملتا ہے, اور بے شمار نئے دوستوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, ان کے خیالات جاننے کا موقع ملتا ہے. خصوصاً ہمارے دنیا بھر میں جو ملک ہیں وہاں پہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں, اوورسیز پاکستانی, ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے. اور وہ جو پاکستان کے حوالے سے کچھ تو ان کی تشویش اور ان کے
جو فکر ہے وہ جائز بھی ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری طور پہ خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، خدا نخواستہ کو پاکستان شاید کوئی ایک بہت ہی خطرناک موڑ اور ایسے مقام پہ آ گیا ہے کہ جیسے، تو وہ ان کی ہم تسلی کراتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، پاکستان تو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو جتنی ضرورت اب دیانتدار اور اہل، صرف دیانتدار نہیں اہل حکمرانوں کی ہے، اس سے پہلے شاید اتنی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان چل رہا تھا اپنے طریقے سے، معاملات چل رہے تھے، خرابیاں بھی تھیں، خوبیاں بھی تھیں، سب کچھ وہ، لیکن اس وقت جو خرابیاں ہیں پاکستان میں، سسٹم میں خرابیاں، وہ خوبیوں سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ فکر ہے کہ اگر پاکستان کو مستقبل میں دیانتدار اور اہل حکمران نہ ملے تو پھر واقعی یہ فکر مندی کی بات ہوگی۔ اچھا، دنیا کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا شہر کہ جو آپ کو پکار رہا ہے اور آپ وہاں پہنچ نہیں پائے؟ ساؤتھ افریقہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ ابھی تک میں نہیں جا سکا۔ چائنا ابھی تک میں نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ دو چار ایسے ملک ہیں، باقی تو بے شمار ملکوں میں گیا ہوں۔ یورپ آلموسٹ سارا دیکھ لیا، برطانیہ دیکھ لیا، آئرلینڈ دیکھ لیا، کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ، نیوزی لینڈ، سارے ملک جتنے بھی ہیں سارے دیکھے اور بہت خوبصورت۔ آپ یقین کریں کہ واقعی مطلب مجھے تو ایسا اچھا لگتا ہے کہ میں تو جھیلوں کے، خوبصورت جھیلوں کے اور پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کے گیت گاتا ہوں اور میں پرندوں کو دیکھتا ہوں۔ ایسے خوبصورت پرندے، آپ یقین کریں کہ پاکستان میں اب کہیں ہمیں، اب پاکستان میں تو جس طرح کے ہم لوگوں کے مزاج ہیں، ہمارے پرندوں کے اور ہمارے موسموں کے مزاج بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے اتنی گرج ہوتی ہے، اتنی بجلی کڑکتی ہے اور اتنے بادل گرجتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس طرح کے ہمارے لوگوں کے مزاج ہو گئے ہیں اسی طرح ہمارے موسموں کے مزاج ہو گئے۔ بڑے عرصے بعد کل میں اپنے بھائی کے گھر تھا لنڈن انٹیریو میں، شاہد ملک صاحب کے گھر میں، وہاں میں نے بہت خوبصورت تتلیاں دیکھی، وہاں میں نے اتنے جگنو دیکھے، تو میں نے سوچا کہ یار کتنے برسوں کے بعد آج میں جگنو دیکھ رہا ہوں، آج میں تتلیاں دیکھ رہا ہوں۔ صبح میں جب اٹھ کے اس کے گھر کے لان میں آتا ہوں، اتنی خوبصورت رنگ برنگی چڑیاں اور طوطے اور ایسے خوبصورت پرندے مجھے نظر آتے ہیں، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو یہ جب زیادہ عرصہ پاکستان میں گزر جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جہاں میرے عزیز اور رشتہ دار بلا رہے ہیں وہاں پہ مجھے یہ خوبصورت رنگ برنگی چڑیاں بھی بلا رہی ہیں، مجھے خوبصورت رنگوں والی تتلیاں بھی بلا رہی ہیں اور مجھے جگنو بھی بلا رہے ہیں، تو میں ان کے لیے بھی آتا ہوں، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ 2024، 25، 26 آگے پاکستان کیا اپرچونیٹیز پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہم اکثر پاکستان میں لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ آج بھی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، بچے، ینگ جنریشن، یا جو اگر مڈل ایج کے بھی لوگ ہیں۔ تو ایسا کیا ہے جو پاکستان میں لوگ اس کو پازیٹیو بھی دیکھیں اور وہاں پہ اپنا کریئر اور اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کریں؟ دیکھیں یہ بڑی آج ایک سروے میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں، مجھے نہیں پتا کہ میں ابھی اس کی سچائی تک پہنچنے کے لیے میں نے کوئی کوشش نہیں کی، کہیں پہ پڑھا ہے کسی اخبار میں، تو یہ سوچنا چاہیے ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے سیاسی حکمرانوں کو بھی اور ہمارے اصلی حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک وقت تھا ہم جب بیرون ملک جاتے تھے تو طلب ہوتی تھی کہ واپس پاکستان جائیں، 15 دن سے زیادہ، 2 ہفتے سے زیادہ وقت میں نہیں گزار سکتا تھا۔ اور اب جو پاکستان میں حالات ہیں اور جس طرح کی پاکستان میں پالیٹکس ہے اور جس طرح کے لوگوں کے رویے ہو چکے ہیں اور عدم برداشت کا جو ایک وہاں پہ سلسلہ ہے، اور اب جب ہم ان خوبصورت ملکوں سے پاکستان واپس جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار ہم پھر پاکستان واپس جا رہے ہیں، تو یہ چیز پہلے نہیں ہوتی تھی، یہ چیز اب ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جو رولر ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیے، جس ملک کا
جو اب میں یہ کہتا ہوں جی باقی سارے نظام جو ہیں وہ ایک طرف، آپ کسی بھی ملک کا نظام انصاف، نظام عدل ٹھیک کر دیں، اس کے باقی سارے نظام خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی، لیکن یہ جو عدلیہ کی آپ نے بات کی، کتنے ادوار پیچھے گزرتے گئے، کتنی حکومتیں عوام نے دیکھیں، لیکن عدلیہ تو شاید مور اور لیس اسی طرح نظام چلتا رہا۔ تو اب کیا وہ یہ حکومت کا کام ہے یا عدلیہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ یہ امنگ پیدا کر سکتی ہے اور اس کو کر سکتی ہے؟ اور یہ کرے گی۔ میں جو دیکھ رہا ہوں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سیاسی حوالے سے ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ جس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں، وہ کہ وہ بہت سی مشکلات کا شکار بھی ہیں، بہت سے پریشرز بھی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب عدلیہ کے اندر خود احتسابی کی ایک سوچ جو ہے وہ شاید پیدا ہو رہی ہے۔ مطلب کچھ فیصلوں سے ہمیں لگتا ہے کہ عدلیہ کے اندر ہمارے جج صاحبان جو ہیں، معزز جج صاحبان، ان کے اندر ایک خود احتسابی کی سوچ اور تصور جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تصور اور سوچ مزید آگے بڑھ گئی تو ضرور میرا خیال ہے اس سے بہتری آئے گی۔ بہتری آئے گی۔ بہت بہت شکریہ توفیق بٹ صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، اور جو پاکستان سے آتے ہیں اور چونکہ آپ میڈیا میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کا پرسپیکٹیو وہاں پہنچاتے بھی ہیں اور یہاں ہمیں اپڈیٹ بھی دیتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ آپ کے ذریعے عوام تک جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پہنچائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ بڑی عزت اور محبت دی۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ ہماری کوشش تھی کہ آج اس حوالے سے بات کی جائے۔ پاکستان کے لیے میں اور آپ ہمیشہ دعا گو بھی رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی رہتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، جیسے ابھی بٹ صاحب نے کہا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو عدلیہ جس طرح سے آج جو ہے وہ جس طرح کے فیصلے دیے جا رہے ہیں، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ ممکنہ طور پہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں بہتری کی لہر چل پڑی ہے، آگے پاکستان ترقی کی طرف مزید گامزن ہوگا۔ اسی بات پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ خیر کے معاملات پیدا فرمائے، پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔